السلام علیکم سامعین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں الکرم اسلامک ریسرچ سینٹر۔ آج آپ کو بتائیں گے کہ موت ایسی چیز ہے جس سے کوئی انسان راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ اسی لیے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک دن تجارت کی نیت سے روم تشریف لے گئے اور وہاں کے وزیر کو دیکھا کہ وہ تیار ہو کر کہیں جا رہا ہے، تو آپ پوچھنے لگے تو وزیر کہنے لگا، حضرت اگر آپ پسند کریں تو آپ میرے ساتھ چلیں، آج آپ کو بہت بڑا عجیب منظر دکھا کر لاتا ہوں۔ تو حضرت سوار ہو کر گھوڑے پر چل دیے اس کے ساتھ، اور جب جنگل میں پہنچے تو آپ نے عجیب منظر دیکھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا خیمہ ریشم کا لگا ہوا ہے، اور پہلے فوج اس کے ارد گرد آتی ہے اور کچھ کہہ کر چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد علماء اور باحشمت لوگ آتے ہیں، وہ کچھ کہہ کر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد حکماء اور منشی لوگ آتے ہیں، کچھ کہہ کر چلے جاتے ہیں۔ ان کے بعد کنیزیں اپنے سر پر بہت بڑا ایک جواہرات کا تھال لے کر آتی ہیں، کچھ کہہ کر چلی جاتی ہیں۔ ان کے بعد بادشاہ اور وزیر آتے ہیں، وہ بھی کچھ کہہ کر چلے جاتے ہیں۔ جب حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے منظر دیکھا تو آپ وزیر سے پوچھنے لگے کہ منظر کیسا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو وزیر کہنے لگا، حضرت بادشاہ کا ایک بیٹا تھا جو فوت ہوا، اس کو اس خیمے میں دفن کیا گیا ہے، اور اب ہر سال یہ منظر ہوتا ہے۔ پہلے افواج اس کی ارد گرد چکر لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ کاش ہمارے ہتھیاروں سے تیری موت کو روکا جاتا تو ہم ضرور اپنے ہتھیار استعمال کرتے۔ اس کے بعد علماء اور باحشمت لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کاش ہماری دعائیں تقدیر الہی کو بدل سکتی تو ہم ضرور اپنی دعاؤں کو اس لیے استعمال کرتے۔ ان کے بعد حکماء اور منشی لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ کاش ہماری دانشوری اور عقل مندی سے آپ کی موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم ضرور ایسا کرتے۔ اس کے بعد کنیزیں آتی ہیں جو سر پر جواہرات کی تھال لی ہوئی ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ کاش اگر ہمارے حسن و جمال سے تمہاری موت کو ٹالا جا سکتا تھا تو ہم ضرور ایسا کرتی۔ اس کے بعد بادشاہ اور وزیر آتے ہیں، کہنے لگتے ہیں، اے بیٹے کاش ہم اپنی جمع پونجی سے حکماء اور اطباء کو بلا کر تیرے علاج کر سکتے، موت کو روک سکتے تو ہم ضرور روکتے۔ اس کے بعد خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں اور آپ قسم اٹھاتے ہیں کہ آج کے بعد آپ کبھی ہنسیں گے نہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایسا فقر اختیار کیا جس کو حضرت اقبال نے بیان کیا کہ ایک فقر میں ہے شبیری، اس فقر میں ہے میری میراث مسلمانی سرمایہ شبیری۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ فقر ایسا اختیار کرو جو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے میدان کربلا میں اختیار کیا۔ تو سامعین محترم، اس سے نتیجہ یہ ہوا کہ ہم سوچیں کہ موت کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی، اس لیے ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور ہمارے اولیاء اور ہمارے اسلاف کے اطوار اور طریقوں کو اپنانا چاہیے۔